عصیان اور طغیان پر اتری ہوئی ہے، نتیجہ اللہ ذلت کی شکل میں دکھا دیتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر خانقاہ سراجیہ ہے، حضرت مولانا خان محمد صاحب اور ان سے پہلے اکابر نقشبندیہ سلسلے کے، تو انہوں نے جناب پیر و مرشد نے حکم دیا رات میں حکم دیا، پیر و مرشد نے حکم دیا رات میں مرغی لاؤ۔ کیا حکم دیا؟ اب رات کا وقت ہے، وہاں کوئی ایسی بات تھی نہیں، یہ آپ سے 70-80 سال پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو دیکھو شاگرد نے، مرید نے یہ نہیں کہا کہ رات ہے، کیسے شہر تو بہت دور ہے، یہ ہے مردہ بدستے زندہ، جیسے مرا ہوا آدمی ڈیڈ باڈی زندہ انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اگر آپ مردے کو دائیں طرف کروٹ دلائیں تو دائیں طرف کروٹ لے لے گا، بائیں طرف کروٹ دلائیں تو بائیں طرف لے لے گا، اٹھا کر تھوڑا سارا بٹھائیں بیٹھ جائے گا۔ یا مردہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں لیتا کروٹ، کہتا ہے؟ کبھی نہیں کہتا۔ اسی طرح جب تک مرید اپنے شیخ کے حوالے نہ کر دے اپنے آپ کو، کام بننے والا نہیں، نسبت حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ جب تک شاگرد استاد کے حوالے نہ کر دے مکمل طریقے سے کام بننے والا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ ہم طاقتور ہو کر بھی یار تمہیں بلا رہے ہیں، آؤ آ جاؤ۔ واللہ یدعو الی دار السلام، طاقتور ہو کے ہماری تم سے کچھ اٹکی ہوئی نہیں ہے، قسم بخدا تمہاری ہم سے اٹکی ہوئی ہے۔ دنیا میں، گھر میں، محلے میں، رات میں، دن میں، دکان پر، منڈی میں، تجارت میں، کپڑا سیتے وقت، کپڑا کاٹتے وقت، ہر جگہ اے کمزور انسانوں تمہیں مجھ خدا کی ضرورت ہے۔ کپڑا کاٹنے والے جب قینچی چلاتا ہے، کٹر قینچی چلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو روک بھی تو سکتا ہے، لیکن چلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے چلاتا ہے، اللہ طاقت اور قوت دیتا ہے۔ لہذا یا دکاندار پڑیا باندھ رہا ہے، پڑیا باندھتے میں اگر فالج گر جائے تو کوئی روک سکتا ہے، لیکن اللہ کی شان کریمی اٹک ہماری رہی ہے، بلا وہ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں صبح کو جاؤں گا، چل پڑا رات میں کیا سواری؟ ارے بھائی رات میں کیا سواری، شہر تک پہنچنے کے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن جناب چل پڑے، صبح کو جناب شہر میں پہنچ گئے، فجر کے وقت وہاں فجر پڑھ لی، اس کے بعد دکان کھلی تو جناب مرغی لے کر جا رہے ہیں۔ یہ نہ پوچھا کہ کیوں اتنی تکلیف دی، لیکن انہوں نے بھی سب کو دکھا دیا کہ بھائی دیکھو نسبت صادقہ، سچی نسبت اور سچی محبت صادقہ یہ ہوتی ہے جو صحابہ کو حاصل تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آج کل لوگ محبت رسول کا مطلب یہ سمجھتے ہیں، نعرے لگا لیے، عمل اس کے برخلاف، ٹھیک ہے؟ یہ غلط ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جھوٹا دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے۔ عمل برخلاف جا رہے ہیں تو جھوٹا دعویٰ، جیسے میں نے ابھی استاد شاگرد کی مثال پیش کی۔ کیا کرنا ہے؟ ہمارے یہاں نقش بندی حضرات جو ہیں وہ سنت کے اوپر بہت زور دیتے ہیں، کہاں پر؟ سنت کی ادائیگی، کیونکہ یہ قاعدہ مسلمہ ہے
کہ جو آدمی سرکار کے طریقے کے برخلاف اللہ تک پہنچنا چاہے گا کبھی پہنچ نہیں سکتا. مصطفیٰ کی چال چلو تو اللہ تمہیں پیار کرے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک طریقہ اختیار کرو، کر کے دیکھو. یہی تو کمی ہے، یہی کمی ہے کہ جو زبانی نعرے ہیں، دل میں کچھ نہیں. دل میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو جاتے ہیں جناب اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جلوس میں نکل جاتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازیں غائب ہوتی رہتی ہیں. نمازیں اب فرض چھوٹ رہا ہے، اور جو کام صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا وہ کام اب ہو رہا ہے. صدیق اکبر سے بڑا کوئی سچا عاشق ہو سکتا ہے؟ بتاؤ بھائی، ہو سکتا ہے؟ فاروق اعظم سے بڑا کوئی سچا عاشق ہو سکتا ہے؟ عثمان غنی سے بڑا کوئی حضور کا عاشق ہو سکتا ہے؟ علی حیدر کرار سے بڑھ کر کوئی عاشق ہو سکتا ہے؟ سرکار کے قدموں میں یہ حضرات چلے گئے، گر گئے. اللہ نے ان کو اونچا اٹھا لیا کہ میرا محمد اونچا ہے تو جو محمد کے پیروں میں گرے گا اس کو بھی رفعت دے دو. ایسی رفعت اور ایسی بلندی کہ نبی سے صدیق کو لوگوں نے جدا کرنا چاہا، اور صدیق کو نبی سے جدا کرنا چاہا، اور شہید یعنی فاروق اعظم کو نبی سے جدا کرنا چاہا، پر اللہ نے فیصلہ کر دیا میری چلے گی، تمہاری نہیں. زندگی میں صدیق اور عمر سرکار کے ساتھ رہتے تھے دائیں بائیں، آج قبر کے اندر بھی روض اقدس میں ساتھ ساتھ ہیں. نکال دے گا کوئی بھائی کلا؟ نکال سکتا ہے کوئی بھائی کلا؟ ارے جنہوں نے جان قربان کر دی، تن من دھن یہ قربان کر دیا، ان کو نبی سے کوئی جدا کر سکتا ہے؟ اور جب فاروق اعظم، عثمان غنی اور ابو بکر صدیق اور علی حیدر کرار اور باقی تمام صحابہ خدام دین جب زندگی کے اندر نبی سے جدا نہیں ہوئے تو جنت میں کیا جدا ہوں گے؟ مجھے بتائیے، جنت میں جدا نہیں. ایک غلام تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گفتگو چل رہی لم یلد ولم یولد پر. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سا واو با الف نون. ایسے نہیں ملتی ہے صداقت و حقانیت، ایسے نہیں ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے مدینہ منورہ سے میرے محبوب سرکار کی روحانی توجہ نہیں ملا کرتی. اس کے لیے دھڑکتا ہوا دل چاہیے، حضور کی محبت میں اچھلنے والا دل چاہیے. یہ نہیں کہ رات بھر اپنے یار سے موبائل پہ بات کر رہی ہے. سرکار ملیں گے؟ نہ سرکار ملیں گے نہ اللہ ملے گا، بلکہ ذلت ملے گی، ذلیل ہو جائے گی. اور ایسا لڑکا ذلیل ہو جائے گا. کیوں بھائی غلط کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں؟ جس خدا نے رات بنائی تھی اپنی یاد کے واسطے، اس رات کے بہترین اوقات کو یہ موبائل پر لمبی لمبی بات کر کے، غلط باتیں کر کے، شعر و شاعری کر کے، ابھی یہ جھوٹی محبت ہے. یہ قبر سے پہلے تک ہے، وہ بھی ذلت کے ساتھ. اور اللہ کی محبت دنیا میں بھی مفید اور قبر کے اندر بھی مفید. اور اللہ تعالیٰ کی محبت مرتے وقت بھی فائدہ دے گی، مرتے وقت بھی. اللہ ہی تو حل کرتا ہے سارے مسئلے. جو بے روح آسانی سے نکل جائے، اس مسئلے کو کون حل کرے گا؟ کون حل کرے گا؟ اس لیے میں دوستی کے بہت برخلاف رہتا ہوں، کیونکہ اسلام اس سے منع کرتا ہے. ارے یہ ایک دل دیا ہے تو یہ ایک دل اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے واسطے دیا ہے کہ توجہ اس طرف رکھو. کھاؤ لقمہ کھا رہے ہو یا پہلوان صاحب سے باتیں کر رہے ہو، لیکن دل متوجہ ہے اللہ کی جانب. ہمارے یہاں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ پولیس میں تھے. کہاں تھے؟
انسپکٹر تھے بہت بڑے، انگریز کا زمانہ تھا. توجہ، اللہ تعالیٰ انقلاب عظیم ایسے برپا کرتا ہے، زندگیوں کو اللہ ایسے پلٹتا ہے. گرینڈ کورٹ کا زمانہ تھا، انگریز کا زمانہ. تو حضرت جب ریٹائرڈ ہو گئے تو پتہ نہیں کیا ہوا، دل کے اندر کیا یار طوفان آیا. ذہن و دماغ میں سوچنے لگے کہ زندگی بھر یار پولیس کے اندر گزاری، کچھ وہاں کے لیے بھی تیاری کی. ارے بھائی اللہ کو منہ دکھانا ہے، کچھ وہاں کے لیے بھی تیاری کی. پتا چلا کہ تھانہ بھون کے اندر حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی توتی باز رہی ہے. ولایت کے سودے وہاں سے جاری ہیں. حضرت پہنچ گئے، خواجہ عزیز الحسن مشروق پہنچ گئے اور بیعت ہو گئے. دنیا دار آدمی، دنیا دار بیعت ہو گئے. شاعر تھے بہت بڑے، لیکن بیعت ہونے کے بعد ساری شاعری اللہ کی تعریف میں گزار دی اور نعت محمد کے اندر لگا دی. اور ایسے اللہ والے بنے کہ ایک مرتبہ اپنی مجلس کے اندر 1 گھنٹہ لطیفے سنائے. کتنے؟ 1 گھنٹہ لطائف سنائے، کہے چٹکلے، اور صاحب خود بھی ہنسے اور جناب دوسروں کو بھی ہنسایا. ہاں یہ لوگ یہ کہنے لگے کہ یار کیا ہو گیا ان کو، آج کیا ہو گیا. رنگ ہیں یہ بھی ولایت کے، رنگ ہیں یہ بھی اولیاء کرام کے. 1 گھنٹہ لطائف سنانے کے بعد اور مجمع کو ہنسانے کے بعد فرمایا ایک بات پوچھتا ہوں کہ تم میں سے کون کون ایسا ہے کہ 1 گھنٹہ لطیفے سنتے وقت اس کا دل اللہ سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہ ہوا ہو؟ بتاؤ تم میں سے کون کون ایسا ہے. کہنے لگے بھائی ہم تو لطیفے سنتے وقت لطیفوں میں غرق ہو گئے، ہم تو اللہ ہی کو بھول گئے. فرمایا اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل و احسان ہے اور صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں نے 1 گھنٹہ ہنسی کی باتیں سنائی، لیکن 1 پل کو بھی میرا دل اللہ سے جدا نہیں ہوا. اور اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں توا. کیا مثال ہے؟ روٹی پکانے کا توا، روٹی پکانے کا. ارے منہ سے زبان سے لطیفے اور اندر کیا ہے بھائی؟ کس کی جانب توجہ ہے؟ ایک اللہ کی جانب کے وہی مرکز حقیقی ہے، وہی ذات حقیقی. باقی سب ذات کمزور ہے، اس کی عطا ہے، اس کی مخلوق ہے. خالق اور مالک کریٹر تو ایک ہے. چنانچہ اب تو خیر گیس کے چولہوں پر روٹی پکتی، پہلے انگیٹھی پر چولہے پر روٹی پکتی تھی. یہاں ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے، اللہ کا کرم ہے. انگیٹھی پر روٹی پکتی تھی، چولہے پر روٹی. اور جب عورتیں روٹی پکا کر نمٹتی تھیں اور توے کو چمٹے سے پکڑ کر کھڑا کرتی تھی تو اس میں چاروں طرف کیا بلکہ پورے توے پر ننھی ننھی چنگاریاں آتی تھی. آتی تھی کہ نہیں؟ کیوں بھائی آتی تھی کہ نہیں؟ بچے کہتے تھے گھر کے امی توا ہنس رہا ہے، امی توا ہنس رہا ہے. تو امی کہتی تھی بیٹے چھو مت لینا اس کو. ارے بھائی چھو مت لینا اس کو، کبھی یہ سوچو کہ یہ ہنس رہا ہے، جلا کر راکھ کر دے گا. جلا کر ارے بھائی زخم ہو جائیں گے، گرم توا ہے. تو دیکھنے میں یہ اللہ کا ولی ہنس رہا ہے، لیکن اللہ کے عشق کی گرمی اتنی زبردست ہے کہ توجہ اللہ کی جانب ہے کہ اگر کسی کو اس وقت چھو بھی لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر سکتا ہے. اتنی گرمی ہوتی اللہ کے ولیوں میں، ذکر کرتے کرتے، قرآن پڑھتے پڑھتے. ایک کلام شریف میں پڑھوں کوئی فائدہ نہیں، ایک کلام شریف اللہ کا ولی پڑھے فائدہ ہو جاتا ہے. فرق ہے کہ نہیں؟ اب تو سائنس نے بھی کہہ دیا کہ یار
بغیر پڑھے ہوئے پانی میں وہ نور نہیں ہوتا جو پڑھے ہوئے پانی میں نور ہوتا ہے. دوربین سے سب دیکھ لیا. اللہ کا شکر ہے سائنس کو اگر ترقی ہے تو میرے محمد کی سنتوں کو ترقی ہے. میرے محمد کی سنتوں کو ترقی ہے. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ وضو کے اندر یہ جو گدھی پر مسا کرتے نہیں کرتے؟ کیا سرکار نے یہ کیا بات فرما دی کہ گدھی پر مسا کرو؟ توجہ. میں نے کہا تم باولے ہو. پہلے یہ یقین کرو کہ سرکار کے ہر طریقے کے اندر جسمانی فائدہ بھی ہے اور روحانی فائدہ بھی ہے. ہر طریقے میں بس یہ یقین کر لو. بغیر دلیل معلوم کیے ہوئے سرکار کی تقلید کر لو. جس کو میں نے ابھی کہا تھا سر تسلیم خمے جو آئے مزاج یار میں. اب مزاج یار اللہ کا ہو یا مزاج یار مصطفیٰ کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہتا ہوں ہمارے یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں. چنانچہ فرمایا کہ جتنی سائنس ترقی کرے گی اتنا محمد کی سنتوں کی قدر و قیمت بڑھتی چلی جائے گی. کہ لگے یہ مسا کیوں کرتے ہیں گدھی کے اوپر؟ میں نے کہا اول تو ہمیں کیوں پوچھنے کا حق نہیں. محمد نے کہہ دیا ہم نے مان لیا. ان کا کام فرمانا, ہمارا کام اس کو بجا لانا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. قسم بخدا کسی صحابی نے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ کیوں, یہ نہیں پوچھا کیوں, اور نہ کبھی عذر پیش کیا. رات میں بلایا رات میں چل پڑے, دن میں بلایا دن میں چل پڑے. میں نے کہا باولے ہو تم. ہمارا یقین ہے کہ جو زبان محمد سے نکل گیا وہ اٹل ہے. جو زبان مصطفیٰ سے نکل گیا وہ اٹل ہے, فائدے مند ہے, مفید ہے بلکہ عافیت ہے, نافع ہے بلکہ انفع ہے, حسین ہے بلکہ احسن ہے, جمیل ہے بلکہ اجمل ہے, لائق ہے لیکن الیق ہے. یقین کرو جی, محمد مصطفیٰ کو نگاہ قانون سے نہ دیکھو, نگاہ عشق سے دیکھو. نگاہ ہاں. چنانچہ میں نے کہا گدھی پر, اب یار تو نے بات پوچھ لی تو آج کرتا ہوں. گدھی پر یہ الٹے ہاتھ سے جو مسا کرتے ہیں, اس مسا کرنے میں کیا بات ہے؟ سائنس آج کل بتا رہی ہے کہ ایسا کرنے سے یعنی گدھی پر, کیونکہ یہ ہاتھ تو یہاں استعمال ہو گیا مسے میں, یہاں کا پانی تو استعمال ہو گیا نا, یا نہیں ہوا؟ جب آپ مسا کرتے ہیں تو ایسے ہاتھ پیچھے کو لے جاتے ہیں, پھر یہ والا جو پانی ہے یہاں استعمال ہو گیا. اب یہ پیچھے کا پانی باقی ہے. سرکار نے نہیں چاہا کہ پیچھے کا پانی یوں ہی ضائع چلا جائے, فرمایا یہاں پھیرو. کہاں پھیرو؟ کیا سرکار نے جناب بھیگے ہوئے ہاتھ کی اتنی قدردانی کی؟ یہاں پھیرو. میں نے کہا اس میں سب سے بڑا فائدے تو بہت نہیں, لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے. کیوں؟ اب سائنس کے اعتبار سے آپ دیکھیں, یہاں یہ جو گدھی ہے جہاں سے ریڑھ کی ہڈیاں آپ کی شروع ہو رہی ہے, سمجھ رہے ہیں پہلوان صاحب؟ بہت تیل ملا ہے آپ نے کمر پہ. یہاں سے جو ریڑھ کی ہڈی کا پہلا مورا شروع ہو رہا ہے, یہاں نسوں کا گچھا ہے. کیا ہے؟ نسوں کا گچھا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے مرد کا مادہ منویہ جو ہے وہ کمر کے اندر رکھا ہے. کہاں رکھا ہے؟ کہاں رکھا ہے؟ کمر کے اندر. اور عورت کا مادہ منویہ رکھا ہے سینے میں. چنانچہ جب مادہ منویہ نکلتا ہے تو سرسراہٹ ہوتی کمر کے اندر. اب جب یہاں سے آپ نے گدھی پر مسا کر لیا تو آپ نے گویا اپنے اس حصے کو
رگوں کو حرکت دے دی، بلڈ سرکولیشن ہو گیا، اور جب بلڈ سرکولیشن ہو گیا، دوران خون بڑھیا ہو گیا، تو طاقت آئے گی، کمزوری آئے گی؟ دیکھو فالج میں کیا ہوتا ہے، نسوں میں خون جاری ہونا تو بند ہو جاتا ہے، تو گرم تیل مل مل کے جناب نسوں کو زندہ کرتی ہے۔ میں نے کہا یہ حکمت ہے، اور باقی اتنی حکمتیں ہیں کہ تیرا سننا ختم ہو جائے گا، لیکن سرکار کی سنت کی حکمتیں ختم نہیں ہوگی۔ ہم نے کہا ہم عاشق ہیں، ہم قانون کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن عشق کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے، عشق کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے۔ قانون تو یہ کہتا ہے رات ہو گئی سو جاؤ، کیوں بھائی؟ رات ہو گئی سو جاؤ، عام طریقہ کار یہی ہے، لیکن عشق کہتا ہے اٹھو۔ کیا کہتا ہے؟ اٹھو، تھوڑی دیر آرام کر لو، 1-2 گھنٹہ، اس کے بعد اٹھو۔ کیا یار پڑے ہوئے سو رہے ہو؟ اپنی اولاد کو اٹھاؤ، اپنے گھر والوں کو اٹھاؤ، اٹھو بھائی اٹھو، حرکت کرو۔ جو عضو بنتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اس میں جان رہتی ہے۔ دیکھیے، آپ اگر دائیں طرف سے کھاتے رہیں، آپ اگر کبھی بائیں طرف سے نہ کھائیں تو آپ کے یہ بائیں حصے کے دانت کمزور ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے ان سے کام لینا بند کر دیا۔ اور اگر بائیں طرف سے کھائیں اور دائیں طرف سے کھانا بند کر دیں تو دائیں طرف کے دانت کمزور ہو جائیں گے۔ کام دونوں سے لو۔ جب تک ہاتھ پیر چلتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ حرکت ڈالتا رہتا ہے۔ تبھی تو بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ یار ہمیں کام کرنے دو، اولاد کہتی ہے ابا ابا چارپائی پر بیٹھ کر کھاؤ، تو عقل مند ابا کہتا ہے کہ یار بہت جلدی مارنا چاہتی ہے، بہت جلدی۔ ارے بھیا چارپائی پر ڈال کر کیا کرو گے؟ بولو بھائی، نماز میں ایک جگہ جم کے کھڑے ہو جاتے ہو یا حرکت کرتے ہو؟ کبھی یوں حرکت کر رہے ہیں، کبھی رکوع کی حرکت کر رہے ہیں، کبھی سمیع اللہ کی حرکت کر رہے ہیں، کبھی جناب سجدے کی حرکت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اور تو اور مزہ آ جائے گا سن کر، حرکت ہے نماز کے اندر، یہاں تک کہ تحیات پڑھنے انگلی کو بھی حرکت دی جاتی ہے۔ سنا تھا کبھی یہ؟ سنا تھا کبھی؟ انگلی اشہد ان لا الہ الا اللہ، حرکت ہو رہی نہیں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ آج کل تو یار ایک مسئلہ بڑا عجیب و غریب، ویسے تو کئی سو سال پرانا ہے، وہ کیا کہ نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں میاں انگوٹھا جما کے رکھیو، سنا یہ مسئلہ؟ اور یہ حرکت مت دے دیجیے نماز ٹوٹ جائے گی، سنا؟ اہل بدعت اس کو بہت بیان کرتی ہیں، ارے باولے کہیں کے، پاگل کہیں کے، جب ہم سجدے میں جائیں گے تو پیروں کو حرکت ہوگی کہ نہیں؟ پیروں کو انہوں نے کہا جما کے رکھیو، بس ایسے جمے رہیں پیر۔ ارے بھائی جب آپ سجدہ کریں گے تو آپ کی پیروں کی انگلیاں مڑیں گی کہ نہیں؟ حرکت ہوگی کہ نہیں؟ زبان کو دیکھو، نماز میں اللہ نے ہر عضو کو حرکت دی ہے۔ ہمارے یہاں جمود نہیں ہے، ہمارے یہاں تعطل نہیں ہے، ہمارے یہاں بیکار پن نہیں ہے، ہمارے یہاں جو عبادت بھی ہے اس کے اندر حرکت ہے۔ کیا ہے؟ اور حرکت میں کیا رکھی ہے اللہ نے؟ برکت۔ اور جب برکت آئے گی تو انسان ہو جاتا ہے صاحب قیمت، اور جب صاحب قیمت قیمتی بن جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں اس کو مل جاتی ہے رفعت، اور رفعت جب مل جاتی ہے تو اس کو مل جاتی ہے عظمت، اور جب عظمت مل جاتی ہے تو مل جاتی ہے شان و شوکت۔ لہذا ہر عضو کو حرکت ہے۔ نماز میں کہا گیا قرآن پڑھو، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بغیر۔ فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ
فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. یہ سورہ مزمل کا دوسرا رکوع سنایا میں نے آپ کو. دوسرا رکوع سنایا. بولو ہر حرف کے سننے پر 10 نیکیاں ملی کہ نہیں؟ چنانچہ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نگاہیں قانون کو دیکھتے تو ہیں. قانون یہ کہ جب عشاء کی نماز کا وقت آ جائے تو عشاء کی نماز پڑھو جب صحیح ہوگی. وقت آ جائے, وقت سے پہلے تو نماز نہیں پڑھتے ہیں. اور اگر بھیا کسی کی طبیعت مچل رہی ہے, کسی کی طبیعت میں آہو فغاں ہے, کسی کی طبیعت میں آتش عشق بھڑک رہی ہے, فرمایا فرض نمازیں تو تم جب پڑھ سکتے ہو جب فرض نمازوں کا وقت آ جائے گا. اور اگر اس سے پہلے تمہارے مزاج کے اندر اللہ کی محبت کا دریا جوش مار رہا ہے, نفل پڑھو. نفل کیا پڑھا گیا؟ فرمایا میں نے محروم نہیں کیا, میں نے اس لیے نفل جاری کر دی. کیوں بھائی؟ فرض نماز وقت آنے سے پہلے پڑھتے ہو وقت آنے کے بعد؟ فرمایا کہ اچھا زیادہ محبت ہو رہی ہے اللہ کی, کوئی بات نہیں, آجا اشراق پڑھ لے, آجا چاش پڑھ لے, آجا اوابین پڑھ لے. اور اگر زیادہ اور عشق کی آگ بھڑک رہی ہے اور تو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے رات کی تاریکی کے اندر درندے پرندے چرندے سب سو رہے ہیں, کفار سو رہے ہیں, مشرکین سو رہے ہیں, مسلمان سو رہے ہیں, مرد سو رہے ہیں, عورتیں سو رہی ہیں, اور رات میں تیری طبیعت چاہتی عشاء پڑھ کے سویا تھا, فرمایا آجا تہجد پڑھ لے, آجا تہجد پڑھ لے. یار میں نے تجھے چھوڑا کب ہے میرے بندے, میں نے چھوڑا کب ہے؟ تو چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ملتی رہے اور تو برابر اپنی زبان سے کہتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب میلان کر کے رغبت کر کے اپنی جھولی پھیلا کر کہتا رہتا ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. توجہ, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. ارے پروردگار اب تو آجا, اب تو تنہائی ہو گئی, نہ بیوی سے بات ہے, نہ بچوں سے, نہ دکانداری, نہ تجارت, نہ کسٹمر, نہ گاہک, کچھ بھی نہیں, سب سو رہے ہیں. کوا بھی سو رہا ہے, مینا بھی سو رہی, طوطا بھی سو رہا ہے, فاختہ بھی, بلبل بھی, سب سو رہے ہیں. لیکن یہ اللہ کا ولی کہتا ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. کیا قرآن کی بات منظر کشی کی ہے خواجہ عزیز الحسن مشروق نے. یہ ترجمہ ہے کائے کا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. سورہ مزمل کا پہلا رکوع. اپنے پروردگار کے نام کو جب تو سمجھ رہے ہیں, اپنے پروردگار کے نام کو جب یعنی پڑھو, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور سارے محبوبوں سے چھٹکارا حاصل کرو. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کی محبت دل سے نہیں نکل رہی, فلاں کی محبت دل سے نہیں نکل رہی, فلاں کی محبت دل سے نہیں نکل رہی, اللہ نے اس کا نسخہ بتا دیا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اپنے رب کے نام کو پڑھو. 500 مرتبہ تو نے کہا اللہ 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 ہو اللہ ہو اللہ ہو, 500 مرتبہ پڑھا اور بے توجہی سے بھی پڑھا کہ پوری توجہ اللہ کی جانب نہیں تھی. فرمایا میرا نام ایسا بابرکت ہے کہ اگر بغیر توجہ کے بھی کوئی لیتا ہے میں ساری محبتیں نکال کر باہر کرتا ہوں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. یہ ایک نسخہ عظیم ہے. اپنے محبوبوں کو اپنے دل سے اڑا دے, اڑا دے. یہ پرویز اس کی تجھے پرواز کرنی پڑے گی, بھٹا, ورنہ تجھے اللہ محروم کر دے گا. اللہ محروم کر دیا. جو لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں اللہ محروم کر دیتا ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا.
اپنے رب کے نام کو جپتا رہے، پڑھتا رہے. جبھی تو ایک بات سنا تو بہت اچھی بات یاد ہے. فرمایا یہ جنید بغدادی کا نام تو سنا ہوگا، یہ معلوم ہے ہر کتاب میں نام ہے ان کا، ہر کتاب میں نام ہے، اور ہر عالم کی زبان پر ان کا ذکر ہے. توجہ، ہر عالم کی زبان پر، ہر مقرر کی زبان پر ان کا نام ہے جنید بغدادی. بچوں کے ہونٹوں پر یہ نام رہتا ہے، عورتوں کے ہونٹوں پر رہتا ہے. توجہ پہلوان صاحب سنیے، یہ جنید بغدادی سرکاری پہلوان تھے. کیا تھے؟ ہاں، ہمارے پہلوان صاحب کبھی کبھی کہتے ہیں بھائی آج ہمارا ذکر نہیں آیا. سرکاری پہلوان تھے اور گورنمنٹ ان کو کشتی کے لیے بھیجا کرتی تھی. کس کو؟ جنید بغدادی کو. جیسے ہمارے ہاں ہندوستان کی کرکٹ ٹیم ہے، پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے، نیوزی لینڈ کی ہے، انگلینڈ کی ہے، شری لنکا کی ہے کہ نہیں؟ آئرلینڈ کی ہے، کرکٹ ٹیم ہے کہ نہیں؟ وہ اپنے دیش کی نمائندگی کرتی ہے، اپنے دیش کی نمائندگی کرتی ہے. اگر کرکٹ ٹیم انڈیا کی ہار گئی تو سب کہتے ہیں انڈیا ہار گئی، دبئی کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ سرکاری پہلوان تھے اور بادشاہ نے ان کو پہلوانی سکھانے کے لیے بھی مقرر کر رکھا تھا. تنخواہ ہم دیں گے، پہلوانی سکھاؤ. آج کل تو باڈی بلڈر تو بہت چل رہے ہیں نا، باڈی بلڈر. ارے باڈی بلڈر اپنی باڈی بنانی ہے، بنا، کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن دل بھی بنا رہا ہے کہ نہیں؟ یہ جو طاقت اور یہ سینہ اور یہ مچھلیاں تیری پھول کر آ رہی ہیں، ان مچھلیوں کو کہاں لگائے گا، کہاں طاقت صرف کرے گا؟ جا کسی اللہ والے کی مجلس میں جا کر جا اور اپنی تمنائے خون کو خون کر دے. اس کے بعد یہ باڈی، تیری بنی ہوئی باڈی، یہ جنت میں بھی عجیب رنگ دکھائے گی. جنت کے اندر بھی. کیوں؟ باڈی بھی بنا لی اور دل بھی بنا لی. اور جب دل بن گیا تو سبحان اللہ بھی مچھلیوں پر نور آئے گا، اس چہرے کے اوپر نور آئے گا، اس چہرے کے اوپر. ہاں بھائی، اس کو تو ہٹانا پڑے گا، پرویز کو اور راشد کو اور امجد کو اور افلت کو اور فلاں کو دنیاوی محبوبوں کو ہٹانا پڑے گا. خدا کی قسم اتنا غیرت مند ہے. توجہ، اتنا غیرت مند ہے میرا آپ کا خدا کہ اگر دل کے اندر دنیا کا کوئی محبوب ہے کہ میں تو اس سے ہی شادی کروں گی، تو فرمایا کہ پہلے جب تک یہ تیرے دل کے اندر رہے گا میں خدا تیرے دل میں نہیں آؤں گا. میں خدا تیرے دل میں، ہاں بڑا قیمتی ہوں، میں بہت قیمتی ہوں، بہت سمین ہوں. ساسے سمین، سامین یا نون سمین کے معنی قیمتی. میں ایسا نہ ہوں میرا غیر نتو خیرہ کہ میں خامخواہ تو یہاں 1000 بت لیے بیٹھا ہے اور پھر بھی میں تیرے دل میں آ جاؤں. نہیں نہیں نہیں، نکالنا پڑے گا. جب آتا ہے، اب دل کو بنانے کی فکر کرو میرے بھائیوں. جب دل بنے گا اندر کی روشنی پھوٹ کر آپ کے چہرے پر آئے. جب دل بنے گا، دیکھو بلب کے اندر جب روشنی زیادہ ہو جاتی ہے، تار نہیں جلتے بلکہ روشنی زیادہ ہو جاتی ہے، تو اصل روشنی تو بلب کے اندر ہے لیکن کثیر اور زیادہ ہو گئی، لہذا پھوٹ کر پوری مسجد کو نورانی کر دیا کہ نہیں؟ صبح جب کم وولٹیج آتے ہیں تار جلتے ہیں کہ نہیں؟ تو روشنی باہر بچتی نہ. یہ بات اللہ نے قرآن میں صحابہ کے لیے بیان فرمائی. فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی پیشانیاں یاد نورانی ہیں. ابو موسیٰ اشعری کو دیکھو تو اس کی پیشانی نورانی، سلمہ ابن